آئیے اس ایکسپلینر کا آغاز کرتے ہیں جہاں ہم اسلامک انویسٹمنٹ فنڈز کے چیپٹر 28 میں بتائے گئے ایک انتہائی دلچسپ اور کڑے طریقہ کار یعنی پیوریفیکیشن فنل کو سمجھیں گے۔ ہم خاص طور پر ایکویٹی فنڈز کے ان اخلاقی فلٹرز کی بات کریں گے جن پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا۔ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا روٹ میپ کیا ہے۔ ہم ان 5 چیزوں کو کور کریں گے: اسلامک انویسٹمنٹ فنڈز کی بنیاد، ایکویٹی فنڈز کے اصول، ناپسندیدگی اور پاکیزگی کا عمل، قرض اور اثاثوں کی حدیں، اور آخر میں فنڈ مینجمنٹ کے طریقے۔ تو چلیں سیدھا پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اسلامک انویسٹمنٹ فنڈز۔ دیکھیے، کسی بھی اسلامک فنڈ کی بنیاد میں 2 ایسی شرائط ہیں جنہیں ہم اس اسٹرکچر کا بنیادی پتھر کہہ سکتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ جو بھی منافع یا نقصان ہوگا اس میں سب کو اپنے حصے کے حساب سے یعنی پرو ریٹا بیسس پر شریک ہونا پڑے گا۔ اور دوسرا اصول بالکل سیدھا ہے کہ سرمایہ کاری صرف اور صرف شریعت کے مطابق چلنے والے کاروبار میں ہی کی جا سکتی ہے۔ اب اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ روایتی فائنانس والا وہ جو سیفٹی نیٹ ہوتا ہے نا، وہ یہاں بالکل کام نہیں کرتا۔ یعنی نہ تو لگائی گئی اصل رقم کی واپسی کی کوئی گارنٹی دی جا سکتی ہے اور نہ ہی منافع کی کوئی فکسڈ شرح طے کی جا سکتی ہے۔ منافع اور نقصان دونوں کا دار و مدار صرف اور صرف کاروبار کی حقیقی کارکردگی پر ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے پر، یعنی ایکویٹی فنڈز کے اصول۔ جب ہم اسٹاک مارکیٹ جیسی بڑی جگہ پر آتے ہیں تو یہ اسکریننگ کا عمل مزید سخت ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا اور لازمی فلٹر یہ ہے کہ کمپنی کا جو مین بزنس ہے اس کا حلال ہونا شرط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی کمپنی روایتی سود والی بینکنگ، انشورنس، شراب، جوئے یا حرام گوشت کے کاروبار سے جڑی ہے تو وہ سیدھا لسٹ سے باہر ہے، بالکل نو انٹری۔ لیکن اصل دنیا میں چیزیں تھوڑی پیچیدہ ہو جاتی ہیں، اسی لیے ہمارا تیسرا حصہ ہے ناپسندیدگی اور پاکیزگی کا عمل۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے، فرض کریں ایک کمپنی حلال چیزیں بناتی ہے لیکن ان کا جو سرپلس کیش بینک میں پڑا ہے اس پر انہیں تھوڑا سا سود مل جاتا ہے۔ جدید مارکیٹس میں ایسا ہونا بہت عام ہے۔ تو اخلاقی طور پر درست رہنے کے لیے شیئر ہولڈرز پر لازم ہے کہ وہ اس غیر ارادی سود پر اپنی واضح ناپسندیدگی کا اظہار کریں۔ اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہی کہ کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ میں اس کے خلاف باقاعدہ آواز اٹھائی جائے۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، قرض اور اثاثوں کی حدود۔ صرف ناپسندیدگی کا اظہار کافی نہیں ہے۔ شریعہ اسکالرز نے صورتحال کو ناپنے کے لیے کچھ سخت عددی حدیں بتائی ہیں۔ پہلی انتہائی اہم حد ہے 5%، اور دوسری بڑی حد جسے دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے وہ ہے 30%۔ آئیے ان دونوں کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ 5% کے اصول کا تعلق دراصل پاکیزگی یا پیوریفیکیشن سے ہے۔ یہ غیر شرعی ذرائع سے آنے والی آمدنی کی زیادہ سے زیادہ قابل قبول حد ہے۔ اگر کمپنی کی کل آمدنی میں کوئی ایسا معمولی سود شامل ہو جائے جو 5% سے کم ہو تو اسے فوراً بغیر کسی ثواب کی نیت کے صدقہ کر دینا چاہیے۔ اسے ڈویڈنڈ پیوریفیکیشن کہتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ حصہ 5% سے کراس کر جائے تو پھر اس کمپنی میں سرمایہ کاری ہی ناجائز ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس 30% کا اصول ہے۔ یہ اصول کمپنی کے کل اثاثوں کے مقابلے میں اس کے قرضوں کو محدود کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کمپنی سود پر مبنی روایتی قرضوں پر بہت زیادہ انحصار نہ کرے۔ اگر کسی کمپنی کے قرضے اس کے کل اثاثوں کے 1/3 یا 30% سے زیادہ ہیں تو وہ شریعت کے اس کڑے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس 30% کی حد کی بنیاد دراصل ایک مشہور حدیث سے لی گئی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ 1/3 حصہ بڑا یا کثیر سمجھا جاتا ہے۔ اسی رہنمائی کی روشنی میں اسکالرز نے یہ حد مقرر کی تاکہ جدید کمپنیاں مکمل طور پر حرام قرار پائے بغیر اور حد سے زیادہ قرض کے بوجھ تلے دبے بغیر اپنا کام کر سکیں۔ یہاں ایک اور بہت اہم کانسیپٹ آتا ہے جسے نیگوشیبلٹی رول کہتے ہیں۔ یہ اصول کہتا ہے کہ اگر کسی کمپنی کے اثاثے صرف اور صرف کیش یا نقد رقم کی شکل میں ہے تو اس کے حصوں کو مارکیٹ میں صرف ان کی اصل قیمت یعنی پار ویلیو پر ہی خریدا یا بیچا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے اگر نقد رقم کا تبادلہ کم یا زیادہ قیمت پر کیا جائے گا تو وہ تو سیدھا سود کے زمرے میں آ جائے گا، ہے نا؟ تو پھر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ٹریڈنگ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کمپنی کے پاس فزیکل یعنی غیر سیال اثاثے ہوں، جیسے مشینری یا ریئل اسٹیٹ۔ اگرچہ کچھ اسکالرز اس کی حد
33% مانتے ہیں، لیکن بہت سے قدامت پسند شریعہ بورڈز کا فیصلہ ہے کہ کم از کم 51% اثاثے لازماً غیر سیال ہونے چاہئیں۔ اور اب اس فنل کے بالکل آخر میں آتے ہیں، یعنی حصہ پنجم، فنڈ مینجمنٹ کے طریقے۔ یہ جو ہم نے اتنا پیچیدہ اسکریننگ کا عمل ڈسکس کیا، اسے آخر چلاتا کون ہے؟ ظاہر ہے فنڈ مینیجرز۔ اب یہ مینیجرز صرف 2 جائز طریقوں سے کام کر سکتے ہیں۔ یا تو وہ مضارب کے طور پر کام کریں گے، مطلب وہ فنڈ کے منافع میں سے صرف ایک خاص فیصد لیں گے، یا پھر وہ ایجنٹ ہوں گے جنہیں مارکیٹ کے حالات سے ہٹ کر ایک پہلے سے طے شدہ فکسڈ فیس دی جائے گی۔ طریقہ چاہے مضارب والا ہو یا ایجنٹ والا، اسلامک فینانس میں ایک چیز پر کوئی سمجھوتا نہیں، اور وہ ہے شفافیت۔ یہ سختی سے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ فنڈ شروع ہونے سے پہلے ہی پراسپیکٹس میں یہ واضح طور پر بتا دیا جائے کہ مینجمنٹ کو معاوضہ کس طرح ملے گا۔ سب کچھ بالکل شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد ذہن میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر پوری دنیا کی مارکیٹس ان رسک شیئرنگ اور قرضوں کو محدود کرنے والے اصولوں کو اپنا لیں تو عالمی معیشت کا نقشہ کیسا ہوگا؟ کیا ہم ہمیشہ کے لیے ان معاشی بحرانوں سے بچ سکتے ہیں جو حد سے زیادہ قرضوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ ہمارا یہ وضاحتی جائزہ یا مکمل ہوتا ہے۔